اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون۔ صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام، 17 رمضان کی مجلس ہے، 17 رمضان، شب 18 رمضان، نائٹ آف 18 رمضان۔ ہو از امام علی شیعہ؟ امام علی کا شیعہ کون ہے؟ مسلسل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا کہ امام علی کے شیعہ بولنا آسان ہے، رہنا مشکل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، یعنی آپ کو فالو کرنا ہے اس پاتھ کو، اس راستے کو فالو کرنا ہے۔ اگر تم نے راستے کو فالو کر لیا تو تمہارے لیے سب سے زیادہ ایزی۔ صرف امام علی ہم سے کچھ نہیں چاہتے، مولا علی کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ مولا ایک ہی بات پہ ریکویسٹ کرتے، ایک ہی بات کا معروضہ کرتے، ایک ہی بات کے بارے میں علی بار بار اپنی پوری زندگی میں بولا کہ اسلام کا جو فریم ہے اس فریم پہ عمل کرو، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، جو اسلام چاہتا ویسے زندگی گزارو تو تمہاری لائف یہاں بھی پیسفل رہے گی اور آخرت میں بھی پیسفل رہے گی۔ مومن کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ دنیا کبھی بھی ختم ہوگی، ہماری لائف کبھی بھی اینڈ ہو جائے گی۔ لائف اینڈ ہوگی تو اصل ریئل لائف شروع ہو جائے گی، اور جب ریئل لائف شروع ہوگی تو وہاں پر وہی چیز آدمی کرے گا جو یہاں سے لے کے جائے گا۔ وہاں پہ کچھ ملتا نہیں، جو بھی آپ کو خبر کے اندر، گریف کے اندر ملے گا وہ یہاں سے جو آپ لے کے جائیں گے وہی ملے گا۔ لحد میں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نیچے تیار نہیں۔ آپ کے اعمال ہوں گے، اس کے اعمال کا رزلٹ ہوگا، اس رزلٹ کے اوپر آپ کو ہر چیز ملے گی۔ وہاں پہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، وہاں پہ بھی بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہاں پہ بھی بیوٹیفل بیڈ ہے، وہاں پہ بھی آپ کی پورا کمفرٹ ہے جو آپ چاہتے۔ یہ مت سمجھو کہ خبر کے اندر، گریف کے اندر یا اس لائف میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خبر 6 فیٹ کی نہیں ہے، میں انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں بتاؤں گا کہ ایک خبر کے اندر ایک گریف جو آپ یا مدغاسکر کے قبرستان میں 6 فیٹ کی جو خبر میں آپ اتارتے میت کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں، بھائی، بہن کو جو اتارتے نا، وہ 6 فیٹ کی نہیں ہے۔ وہ اندر پیلیسز بن سکتے، اندر ریورس آ سکتے، نہریں جاری ہو سکتی، وہاں باغات ہے، وہاں کئی فیسلٹیز ہے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں وہ واقعات بتاؤں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ظاہری طور پہ تو ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن اندر اتنے بڑے بڑے محلات ہیں۔ یہاں امام علی کا جملہ ہے، میرا مولا اپنے شیعوں کو بولتا کہ تم اپنی لحد کو، اپنی گریف کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو، گارڈنز آف ہیون۔ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے، گارڈنز آف ہیون بنا لو، اف یو وانٹ یو کین ڈو اٹ۔ تو اس کے لیے، وہ گارڈن بنانے کے لیے آپ کو اس دنیا میں وہ کام کرنا ہے جو علی چاہتا ہے۔ اگر وہ کام کرو گے، لائف کو ایسے گزارو گے، ہر علی کی بات کو سنو گے، اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں لوگے۔ میں بار بار یہ جملہ ریپیٹ کرتا، کیوں؟ آج ہم جو اسلام لے رہے، اپنی مرضی کا اسلام لے رہے۔ ہم کو وہ اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کرتا، وہ اسلام چاہیے جو مدغاسکر میں مجھے سوٹ کرتا، وہ اسلام نہیں چاہیے جو محمد مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ تو ایک شیعہ اسی کو بولتے جو سیرت علی پہ عمل کرے گا۔ اگر تم علی کی لائف پہ عمل نہیں کرو گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، امام کی بات پہ سنو گے نہیں امام کی بات، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ کل خمس کے بارے میں نے چھیڑی تھی بات، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے شیعہ ہونے کے لیے۔ شیعہ، میں ہر دن بول رہا یہ بات، آج بھی بول رہا ہوں، زبان سے مت بولو شیعہ ہے، تمہارا عمل بتانا شیعہ کیا ہے، تم کے ایکشنز بتانا کہ تم کیسے شیعہ ہو۔ رزق حلال یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ آج ممبر سے بول رہا، آج دنیا میں جتنے ہمارے گھروں کے ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہے، سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، سکون ختم ہو گیا، پیس ختم ہو گیا گھروں سے،
جھگڑے ہیں، اولاد دوسری شہروں میں جا رہی، اولاد نان مسلم انٹرکاسٹ میرجز ہو رہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا جڑ جو ہے، روٹ، وہ رزق حلال ہے۔ اگر رزق حرام کھاؤ گے تو یہ حشر ہوگا، اگر رزق حلال رکھو گے تو کبھی تم کو پرابلم نہیں ہوگا۔ میں اتنی بڑی بات بولا، کڈنیپنگ رک جائے گی۔ آپ بولیں گے رزق حلال سے کڈنیپنگ سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا یہ سوال ذہن میں ہوگا کہ رزق حلال سے اور کڈنیپنگ سے کیا مطلب ہے؟ کڈنیپنگ از ڈفرنٹ تھنگ اینڈ رزق حلال از ڈفرنٹ۔ نو، رزق حلال ہوگا، حلال رزق یعنی خمس دیا ہوا پیسہ ہوگا تو $1 کا بھی لاس نہیں ہوگا، $1 کا بھی لاس نہیں ہوگا۔ ڈالر تو میں بڑی بات بول رہا ہوں، 1 سینٹ کا لاس نہیں ہوگا، 1 پینی کا لاس نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا لاس۔ جس پیسے کا ضامن امام ہو جائے، تمہارے منی، تمہارے پیسے کا ضامن زمانے کا امام ہو جائے تو who can touch your money؟ کون ٹچ کر سکتا ہے پیسے کو اگر امام اس کا ضامن ہو جائے؟ رزق حلال اتنی بڑی چیز ہے۔ مجھے افسوس ہوا یہ بات یہاں پہ، کل کے مجلس کے بعد کئی سوالات ہمارے یوتھ سے آئے، کئی لوگوں نے آگے سوالات کیے جو کنفیوژن ہے۔ افسوس سے کہہ رہا، ہر آدمی نکالنے کی اچھا تو ہے، خمس نکالنے کی اچھا ہے، میں نکالنا ہے، لیکن نکال نہیں پا رہے۔ 1 سال نکالے، 2 سال نہیں نکالے، 2 سال نکالے، 3 سال نہیں نکالے، اور پریشانیوں میں گھرتے جا رہے۔ یقین کرو، ایسا دلدل میں پھنستا انسان، ایسا نیچے گرتے جاتا، الجھنوں میں آ جاتا، وہ ایسا اوپر اٹھتا ہی نہیں، اٹھنے جاتا پھر نیچے آ جاتا، لاس ہو جائے گا، پھر اٹھے گا پھر لاس ہوگا، پھر اٹھے گا پھر لاس ہوگا۔ پابند۔ اب میں تھوڑا سا مسئلے کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ڈیٹ کو فکس کرو۔ خمس ایسے نہیں نکالا جاتا 6 مہینے میں نکال دیے، 3 مہینے میں نکال دیے، پیسہ آیا نکال دیے، ویسا نہیں ہوتا خمس۔ سب سے پہلے ڈیٹ فکس کرو، کلیئرلی میسج سنو، غور سے سنو، دماغ کو کھول کے سنو۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں پھر بول رہا، اپنے لیے نہیں بول رہا۔ میں یہاں پہ 11-12 دن اور 25-26 کو چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو میں وہ لائف کو وہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ سال کا رمضان تمہارے روزے ایکسپٹ ہونا۔ ممبر سے بول رہا، رزق حرام کھاؤ گے، حق زہرا نہیں دو گے، بی بی فاطمہ کا حق نہیں دو گے تو روزے کیسے قبول ہوں گے؟ نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا حج اور عمرہ اور زیارت کیسے قبول ہوں گی؟ اگر کچھ قبول نہیں ہوا تو پھر علی والے کیسے بنو گے؟ مر گئے، خمس، غور سے سنو، مر گئے اور خمس نہیں دیا تو نیچے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے مولا کو کہ میں آپ کا حق کھا کے آ رہا؟ کوئی برا نہیں ماننا، میں کوئی اللہ کی، غور سے سنو میرا ایک ایک جملہ، میں کوئی اللہ کی عبادت کو کم نہیں کر رہا، میری مجال میں کم کروں، لیکن میں ایک بات بول رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس تو دیر بات ہو رہی، یہ جتنی آپ کی واجبات ہے اسلام میں، ان واجبات کو قبول کون کروائے گا؟ میں خمس نہیں دیتا، میں جا کے بولوں اللہ کو، مولا علی کو، مولا میری نماز قبول کرو؟ میں خمس نہیں دیتا، میں بولوں مولا میں 30 دن مدغاسکر میں روزہ رکھا، محنت کیا، صبح سے شام تک جاب کرتا تھا اور میں محنت کیا، میرے روزوں کو ایکسیپٹ کر لو؟ بولیں گے؟ بول سکتے ہو؟ کیسے بولیں گے؟ حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، حق کھانے کے بعد کیسے ایکسیپٹ ہوں گی نمازیں؟ اور اگر نماز ایکسیپٹ نہیں ہوئی، روزے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو ویئر آر وی گوئنگ؟ ہم کہاں جا رہے؟ ہم کو یہ فکر نہیں ہے کہ کبھی مرو گے؟ امام علی کو ہمارا خمس نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، مولا کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے میرا مولا، مولا کل ایمان ہے، زمانے کے امام کو پیسے نہیں چاہیے ہمارے، یہ مت سمجھو خمس نکال کے احسان کر رہے، نہیں، ہم احسان نہیں کر رہے، شکر ادا کرو کہ خمس نہیں کر رہا تو پیسہ پاک ہو رہا۔
تو کنفیوژن یہاں اتنا ہے. سب سے پہلے سنو, ڈیٹ کو فکس کرو, کوئی بھی ڈیٹ, غور سے سنو مسئلہ, ڈیٹ کو فکس کرو. مثال کے طور پہ 15 رمضان یا کل 18 رمضان ہے, 18 رمضان 1438 ہجری. میں سمپل طریقے سے مسئلہ بتا رہا, میں کوئی کنفیوژن میں آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا, سمپل طریقے سے. اس کے ڈیٹیلز بہت ہیں, میں پورے ڈیٹیلز ہوں گے تو پورا خمسہ اسی پہ ہوگا. سب سے پہلے ڈیٹ فکس کرو 18 رمضان 1438 ہجری. ایگزامپل, مثال کے طور پہ 18 رمضان 1438 ہجری. یہاں سے آپ کا کیلنڈر ایئر شروع ہوا, یہاں سے آپ کا سال شروع ہوا. ایک سال پورا کمپلیٹ کب ہوگا؟ نیکسٹ ایئر 17 رمضان 2022 2018 میں کمپلیٹ ہوگا. ایک سال جب کمپلیٹ ہوا تو چیک کرو کہ ایک سال میں تمہاری, اگر تمہارا بزنس ہے یا تمہاری جاب ہے, جاب رہے تو بہت آسان ہے, بزنس میں بھی آسان ہے آج کل کمپیوٹر سے. تمہاری مثال کے طور پہ سیلری $2000 ہے, یہاں پہ مثال دے رہا ہوں, $2000 سیلری ہے. ایک سال میں $24,000 تمہارے پاس آئے, $24,000 تمہارے پاس آئے. اب $24,000 میں تم نے خرچ کیا کیا؟ یہ تو ارننگ ہے تمہاری, اس میں خرچ کیا کیا؟ گھر, مثال کے طور پہ گھر کا بھاڑا دیا, بچوں کی فیس دیا, کھانے کے پیسے, آپ ٹریول کرے, فیملی کے ساتھ ہالیڈے پہ گئے, بیوی کو کپڑے بنائے, وہ تو نہیں بناتے لیکن بول رہا ہوں میں, بناتے یہاں نہیں معلوم مجھے, تو بیوی کو کپڑے بنائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیوی کو زیور بھی بناؤ, کپڑے بھی بناؤ. مثال کے طور پہ بیوی کو کپڑے بنائے, اس کو جیولری بنائے, عید میں گفٹ دیے اور ہالیڈے پہ گئے, پورا حلال خرچہ. لیکن اس میں اگر بلیڈ لا کے شیو کرے تو وہ پیسوں کا خمس ہے. سمجھ میں آیا؟ بلیڈ لا کے اگر شیو کر رہے یا سیلون میں جا کے شیو کرا رہے, داڑھی کو مونڈ رہے, تو جو پیسے دے رہے اس کا خمس دینا ہے. اس کے بعد اگر اب عید کا دن آ رہا ہے, عید کے دن انڈین مووی اگر دیکھنا ہے, CD لے کے آ رہے تو اس کے بھی پیسے خمس دینا ہے. یہ یاد رکھو, یہ انڈین مووی دیکھو یا انگلش مووی دیکھو یا مدغاسکر کی مووی دیکھو. اس لیے کہ مجھے ایک دفعہ بولا تھا, میں ایسی انڈین مووی ایک جگہ بول رہا تھا تو نیچے سے آواز آئی, مولا انگلش مووی دیکھ سکتے کچھ بھی نہیں ہے, غنا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک چیز یاد رکھو, تو یہ جو بھی تم نے خرچ کیا حلال خرچہ, ہالیڈے پہ گئے, کپڑے بنائے, کھانا کھائے, بچوں کی فیس دیے, مارٹگیج دیے, گاڑی کا مارٹگیج دیے, گھر کا سب, مثال کے طور پہ $24,000 سال میں کمائے. ایک سال میں $23,000 خرچ ہو گئے پورے. $23,000 آپ نے حلال خرچہ کر دیا, بچا کتنا؟ $1,000. اینڈ آف دی ڈے $1,000 بچے خالی سال میں. $1,000 میں $200 نکال دو, تمہارا پورے سال کی عبادتیں قبول ہو گئی. سو سمپل. اب ایک بات, یہ تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہاں کیا آیا؟ جو یوتھ آیا وہ میرے سامنے اس وقت, ان لوگوں نے کہا کہ مولا, ایک نے کہا ہم نے نکالا ہی نہیں, 20 سال سے ہم کما رہے ہیں. اب مجھے ہوش آیا, آپ کی مجلس سن کے میں نے کہا اب نکالنا ہی نکالنا ہے. 20 ایئر سے کما رہا لیکن اب تک میں نے نکالا ہی نہیں. ایک آدمی نے یہ بولا, اس کا مسئلہ. دوسرے نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی نکالا, کبھی نہیں نکالا, کبھی نکالا, کبھی نہیں نکالا. یہ سب چیزیں, یہ پرابلمس ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آپ کے پاس ریزیڈنٹ عالم رہے ہمیشہ. کبھی بھی جس شہر میں عالم ہو, عالم کو جا کے اپروچ کرو, فکر کرو کہ میری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی. عالم کو رکھ کر جہالت میں رہنا تو یہ تو کفر ہے یار. جب تمہارے پاس عالم ہے تو تم جاؤ, بیٹھو, بات کرو, بات کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرو. فقہی مسئلوں کو اپنی مرضی سے حل مت کرو, عالم کے ذریعے حل کرو, تو اس میں آپ کے مسئلے حل ہوں گے. آپ ایزی لے رہے, میں افسوس سے بول رہا, جس شہر میں جس گھر میں اسلام کو ایزی لیا جاتا, صرف اپنے لیے عبادت کی جاتی, اپنی مرضی سے عبادت کی جاتی, ایزی لیتے, واجبات پہ عمل نہیں کرتے, اس گھر میں پرابلمز کا آنا لازم ہے, اس شہر میں پرابلمز کا آنا لازم ہے. اس لیے کہ جس شہر میں اسلام پہ تم عمل نہیں کر رہے, اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے, ایزی لے رہے, وہاں رحمت خدا ہٹ جاتی. جب رحمت خدا ہٹتی تو عذاب الہی آ جاتا. آج جو یہ پرابلمز ہیں یہاں پہ, میں تو پریشان ہو گیا. پوری دنیا ماشاءاللہ گھومتا ہوں, سالوں سے گھوم رہا ہوں, لیکن اتنا سٹریس نہیں ہے میرے کو. مجھے کچھ سٹریس ہے یہاں مدغاسکر میں.
یہ سٹریس کیوں ہے؟ وائی؟ افسوس، پورے ایماندار پورے نمازی لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، عزادار ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن اپنی مرضی، حق زہرا اگر کوئی نہیں نکالتا ختم ہے، اینڈ آف ہز لائف ہے، اینڈ آف ہز لائف ہے۔ میں افسوس سے بول رہا، زیارتوں پہ سب جاتے ہیں ماشاءاللہ، بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ آہستہ کیوں بول رہے ہیں یار؟ مولا کی زیارت کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ زیارت پہ سب جا رہے، ہزاروں ڈالر خرچ کر رہے، آتے آتے کربلا مولا سے کفن بھی لا رہے، ضرور لاؤ، ہر ذریعے سے مس کر کے لاؤ کفن، وہ تمہاری بخشش کا سہارا بنے گا خبر میں۔ لیکن کفن کتنے کا لا رہے؟ مثال کے طور پہ $12، $14، $10 کا کفن، $10 کا کفن لے کر آ گئے، لا کے گھر میں رکھ دیے، مر گئے، بیٹے نے کفن میں ریپ کیا، دفن کر دیا۔ $10 کا کفن کا خمس نہیں ہے، یہ تو سوچو میں کیا بول رہا۔ $10 کا کفن خریدا، اس کا ہم نے خمس نہیں دیا۔ زیارت کو گئے، حج کو گئے، سب کر کے آئے۔ جو اصل ڈریس ہے تمہارا، جس کو پہن کے تم امام علی کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، جو تمہارا مین ڈریس ہے، یہاں پہ جو بڑے بڑے ایکسپینسو ڈریسز ہیں نا، وہ سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ اصل ڈریس تمہارا کفن ہے۔ اگر کفن ہی کا کوئی خمس نہ دے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ آگ کا کفن بن جائے گا، آگ کا۔ دعا ہے اس میں کہ مولا میرے کفن کو رحمت کا کفن بنا دے، اللہ تو میرے کفن کو رحمت کا کفن بنا دے۔ اگر حق دیا ہوا نہیں ہے، حرام کے پیسے کا ہے، تو وہ کفن آگ کا کفن بن جائے گا۔ ہم سوچ رہے یہ بات کتنا ہے؟ $10 پہ خمس، $2۔ لیک آف نالج، علم ہی نہیں ہے، $2 نہیں نکال رہے۔ آپ 2000 نکال سکتے، لیکن مسئلہ ہی پتہ نہیں، معلوم ہی نہیں، تو اس سے ہو رہا کیا؟ کفن بھی بغیر خمس کا ہو گیا۔ زیارت پہ جا رہے، سوچو تم، مولا حسین کی زیارت کو ہم جا رہے، اگر میں $2000 زیارت عراق ایران کی زیارت کے اوپر خرچ کر رہا، $2000 لے کے جا رہا، تو $2000 کے جو پیسے سے میں زیارت کو جا رہا، کس پیسے سے جا رہا؟ بغیر خمس کے۔ اور امام حسین کے پاس جا رہا ہوں، ان کی ماں کا حق کھا کے، بی بی زہرا کا حق ہے یہ، میں بی بی زہرا کا حق کھا لوں اور مولا حسین کو جا کے سلام کروں، مولا بولے گا میری ماں کا تو حق کھا کے آیا؟ کم از کم زیارت پہ جاؤ۔ 2000 مثال دے رہا، $2000 اگر تمہارے خرچ ہوتے تو $400 پہلے خمس نکالو، اس کے بعد زیارت کے اوپر جاؤ۔ حج پہ جا رہے، حج بغیر خمس دیے ہوئے پیسوں کا حج ہوتا؟ بغیر پیسے دیے ہوئے عمرے کا عمرہ ہوتا؟ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، مسئلے کو سمجھو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اب سنو، اگر کوئی کبھی نکالے ہی نہیں، اب سن لو، غور سے سنو مسئلہ، 20 سال سے کما رہا ہوں میں، نکالے ہی نہیں، 10 سال سے میں کما رہا ہوں، ایک پیسہ کبھی یہ نکالا وہ نکالا، وہ خمس نہیں ہوتا۔ بولے مولانا میں $500 اس کو دیتا ہوں، $1000 ان کو دیتا ہوں۔ ارے بابا، یہ دینے سے، یہ چیریٹی ہے، انفاق ہے، یہ چیریٹی اور خمس الگ ہے۔ تم $1,00,000 بانٹ دو، ہر مہینے $1,00,000 غریبوں میں بانٹو، وہ خمس نہیں ہے۔ خمس الگ ہے، چیریٹی الگ ہے۔ چیریٹی کو جس قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ بول رہا ہے انفاق کرو، یہ انفاق ہے، لیکن خمس نہیں ہے۔ یہ مت بولو کہ میں $1,000 دیتا ہوں، $2,000 بانٹتا ہوں ہر مہینے، سو واٹ بانٹتے ہو، وہ چیریٹی کرتے ہو، خمس تھوڑی دیتے ہو۔ خمس کا مسئلہ جو ہے، خمس غور سے سنو، خمس ہمارا پیسہ نہیں جو ہم پیسے نکالتے۔ مثال کے طور پہ میں نے پورے سال میں میرا $5,000 میرے پاس بچے اور میں نے $1,000 نکالا، تو وہ $1,000 جو میں نے خمس کو نکالا وہ میرا نہیں ہے پیسہ، وہ امام کا پیسہ ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بانٹ سکتا اس کو، میں یہ نہیں بول سکتا $1,000 میں خمس نکالا، میں اپنی مرضی سے اس غریب کو، اس کو دوں گا، نہیں دے سکتے آپ۔ خمس کا مسئلہ یہ ہے
اگر مثال دے رہا ہوں میں، $1000 خمس نکلا تمہارا سال بھر میں، 50% امام کا پیسہ ہے، سہم امام، تم ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کو، اور 50% سہم سادات ہے، سہم سادات سید کا پیسہ ہے، اولاد بی بی فاطمہ کا پیسہ ہے، تو وہ پیسہ بھی تم ٹچ نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بانٹ سکتے، اس کو نہیں دے سکتے، اولاد فاطمہ کو دینا ہے اور ان کو دینا ہے جو مستحق ہے، یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہے اس کو دے دے رہے آپ، نہیں۔ اور اجازت سہم امام کی آپ یا وکیل کو دے دو، سیدھا لکھ جا کہ آغا شستانی کو، یا آغا رہبر انقلاب کو، رہبر معظم کو دے دو، یا بشیر جس کی تقلید میں ان کو لکھ جا کے ڈائریکٹ دے دو، یہ سہم امام کے اتنے ہیں، یہ سہم سادات کے، ہماری ذمہ داری پوری، ہم بری ذمہ ہو گئے، آپ کو دے دو، وکیل کو دے دو، یا مرجع کو دے دو، یا ان کے وکیل کو دے دو۔ آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اس لیے نہیں چلا سکتے کہ وہ میرا پیسہ ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ آج خمس نکالا، ٹھیک ہے میں جب جاؤں گا افریقہ، دوسرے انڈیا کو جاؤں گا یا پاکستان جاؤں گا تو میں جب بانٹ دوں گا، نہیں، وہ خمس نہیں ہوتا۔ ڈیٹ کے اوپر خمس نکالا، فوراً پہنچا دو۔ مثال، اب دوسری مثال دوں، اب یہ رمضان کا اینڈ آف رمضان آ رہی، جب عید سے پہلے آپ لوگ کیا نکالتے ہیں یہاں پہ؟ فطرہ۔ کتنا نکالتے ہیں فطرہ؟ ہاں $2، $3.5، نہیں 3.5 کلو تو ہے، چلو $2 بولتا میں مثال دے رہا ہوں۔ 30 روزے رکھے تانا میں، اور آپ کا ہر آدمی جو فیملی کے ممبرس ہیں، چلو ایک بڑے آدمی، $2 مثال دے رہا، مجھے نہیں، جو بھی نکالتے ہیں 3.5 کلو میں جو بھی ڈالر میں بنتا ہے، $2 فطرہ ہے میرا یہاں کا، تانا میں مجھے $2 نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ نماز سے پہلے نکالنا ہے، عید سے پہلے نکالنا، ٹھیک ہے؟ آپ بولے میں نکالے $2 الگ رکھ دیا، اب $2، غور سے سنو میں کیا بول رہا، $2 نکال کے الگ رکھ دیا، ٹھیک ہے، فطرہ تو نکال دیا، نماز بھی چلے گئے، دعا بھی مانگے، آ بھی گئے، آپ کی روزے قبول ہی نہیں ہوئے، روزے معلق ہیں ہوا میں۔ عید کے دن جو رحمت آنی تھی وہ رحمت نہیں آئی، 30 روزوں کے بعد جو اللہ آپ کو برکت، انعام، گفٹ دینا تھا، اللہ نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ تم نے نکالا فطرہ ضرور، رکھ دیا بازو، تم نے غریب کو، مستحق کو، جس کا حقدار ہے اس کو دیا ہی نہیں۔ $2 کی ویلیو کیا ہے؟ تانا میں کوئی ویلیو ہے $2 کی؟ $2 30 روزوں کو قبول کرا رہا۔ سوچو اب میں کیا بول رہا، $2 3.5 کلو اناج 30 روزوں کی قبولیت ہے۔ اگر وہ نہیں نکالو گے تو روزے قبول نہیں ہوں گے، ہوا میں معلق ہو جائیں گے، تمہیں کو برکت ملے گی نہیں، رحمت آئے گی نہیں۔ $2 کیوں؟ تم نے مستحق تک نہیں پہنچا جو اس کا حقدار تھا۔ علی کا شیعہ ایسا نہیں، امام علی یہ بولتے ہیں کہ اگر ایک پیسے والا عید سیلیبریٹ کر رہا تو ایک غریب کو بھی حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ اگر پیسے والے کے بچے کپڑے پہن رہے نئے تو تم فطرہ دے کے غریب کے بچے کو بھی نئے کپڑے بنا دو، یہ ہے مقصد $2 کا، فطرے کا۔ اسی طرح خمس ہے۔ اب سنو، 20 سال سے، اب پلیز سن لو، بات میں بات نکل رہی ہے اور میرا وقت بھی نکل جا رہا، تو 20 سال سے آپ نے خمس دیا ہی نہیں، آج آپ کو احساس ہوا، سب سے پہلے کیا کرو؟ ڈیٹ فکس کرو، سن لیے، اس کے بعد 20 سال کا حساب چیک کرو اگر تمہارے پاس ہے، پہلی سیلری سے آخری سیلری سے۔ تم بولے نہیں مولانا یاد نہیں ہے، خرچ ہو گئے، میرے پاس کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے تو ویری گڈ، لکھا ہوا نہیں ہے 20 سال کا پورا خرچہ، کوئی بات نہیں، اپروکسیمیٹلی پہلی سیلری تو سب کو یاد رہتی، پہلی تنخواہ سے آج تک 20 سال کا پورا دیکھو کہ کتنا تم نے اپروکسیمیٹلی بولا، یاد ہے، لکھا ہوا ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، نہیں ہے کچھ یاد نہیں، کتنا کمایا، بزنس میں کتنا آیا گیا، سیلری کیا آئی، غور سے سنو، ایزی مت لو، آیا گیا سب ختم ہو گیا۔ اب کیا کرو؟ اپروکسیمیٹلی سمجھ رہے، اندازن نکالو، 20 سال کا پورا نکالو، مثال کے طور پہ 20 سال میں تم نے 2 کروڑ روپے، مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ روپے کمائے، اپروکسیمیٹلی کی بات کر رہا ہوں، 20 سال میں 2 کروڑ کمائے تم، پھر تمہارے ذہن میں پورا حساب لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تمہارا رف آئیڈیا اتنا خرچ کیا، آخر میں تمہارے ذہن میں آیا کہ میرے پاس، میں 20 سال میں
5 لاکھ تو بچایا. سمجھ میں آگے بات. 20 سال میں 2 کروڑ میں 20 ایئرس میں میں نے 5 لاکھ سیو کیے, کمائے, لیکن کھا لیا پورا, امام کو نہیں دیا. اب 5 لاکھ پہ مجھے 1 لاکھ روپے, میں مثال دے رہا چھوٹی چیز سے, 1 لاکھ روپے خمس ہے. اب میں 1 لاکھ روپے امام زمانہ کا قرضدار ہوں. جیسے تم بینک کے قرضدار ہے ویسے امام کے قرضدار ہے. اب 1 لاکھ روپے تم کو دینا ہے, اور آج تم چاہتے, آج 17 رمضان کو میری مجلس کے بعد تم بولے میرا مولانا میرے پاس 1 لاکھ روپے, میں امام کا قرضدار ہوں, 20 سال میں 1 لاکھ روپے 5 لاکھ کمایا, سیو کیا, اس میں سے 1 لاکھ مولا کا خمس دینا, 1 لاکھ کا میں قرضدار ہوں, میں کیا کروں؟ آپ 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو, مسئلہ حل ہو گیا. آپ بولے نہیں میرے پاس تو نہیں اس وقت 1 لاکھ, میرے پاس 1 لاکھ نہیں. دیکھو اسلام کتنا آسان مذہب سمجھا رہا, کتنی آسانی سے خمس کو جو ہے امام سمجھا رہا. اب نہیں ہے تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ, نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن تم یہ چاہتے کہ 20 سال کی میری نمازیں قبول ہو, 20 سال کے روزے قبول ہو, 20 سال میں زیارات کیا, 20 سال میں نے اتنی عبادت حج کیا, یہ سب میرے قبول ہونا, ساری عبادتیں قبول ہونا. کل آج رات میں مر گیا تو کم از کم میں مولا کے سامنے جاؤں تو میں یہ بولوں کہ مولا میں نے آپ کا حق دے کے آیا ہوں. یہاں 1 لاکھ روپے لیکن میرے پاس نہیں, تو آپ کیا کرو؟ اگر آپ آغا مثال کے طور پہ آغا شیستانی کے مخلد ہیں تو آغا شیستانی کا اگر مدغاسکر میں کوئی وکیل ہے تو اس کے پاس جاؤ. اگر وکیل نہیں ہے یہاں پہ ٹیلی فون پہ معلوم کرو, انڈیا پاکستان جہاں پہ بھی وکیل ہے, جو بھی آپ کچھ بہتر سمجھتے, یہ نہیں کہ اس کے بعد جاؤ اس کے بعد, میں یہ نہیں بول رہا, میں یہ بول رہا کہ جس کو آپ ایمان بہتر سمجھتے, بہتر اس وکیل کے پاس جاؤ, بیٹھو, سنو کلیئرلی, بیٹھو, بیٹھ کے وکیل کے سامنے پورا حساب رکھو کہ 20 سال میں نے 2 کروڑ کمائے, 2 کروڑ میں نے کمائے 20 ایئرس میں, اور میں نے 1 روپے کا بھی خمس نہیں دیا. 20 ایئرس میں نے 2 کروڑ کمائے, اور اس میں میرے اندازے سے میں 5 لاکھ, میں مثال دے رہا ہوں, میرے اندازے سے 20 سال میں 20 ایئرس میں نے 5 لاکھ کمائے ہیں, اور 5 لاکھ میں نے ارن کیے ہیں 20 ایئرس میں, اس میں 1 لاکھ روپے خمس بن رہا, اور اب 1 لاکھ روپیہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام کا یہ قرضہ ادا کر دوں, لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب کیا کرنا, کیا کروں میں؟ تو وکیل مرجع سے اجازت, 2 آپشن ہے یہاں پہ. وکیل مرجع سے اجازت لے کر ہو سکتا تمہارے یہ 1 لاکھ معاف کروا دے, تو تمہارا پورا یہ 20 سال کا خمس معاف ہو گیا, ہو سکتا معاف ہو گیا, ساری عبادتیں قبول ہو گئی. مرجع کو یہ اختیار, یا مرجع یہ, آپ سے غور سے سنو, یا مرجع یہ وکیل آپ کو یہ بولے کہ تم ایسا کرو انسٹالمنٹ باندھو, انسٹالمنٹ, اب اس سے زیادہ آسان کیا کروں میں, انسٹالمنٹ باندھو. وکیل پوچھے گا آپ کو کہ تم ہر مہینے 20 لاکھ میں 1 لاکھ میں سے کتنا دے سکتے. تم ایمانداری کے ساتھ بات کرنا یہاں پہ, اس لیے کہ یہ معاملہ امام کا ہے. ایمانداری کے ساتھ وکیل کو بولو مثال کے طور پہ میں ہر مہینے 10,000 دے سکتا ہوں, تو میرا قرضہ 10 مہینے میں ادا ہو جائے گا, ہر مہینے میں 10 سال دوں گا. تو پہلا انسٹالمنٹ تم نے دیا 10,000 کا, 20 سال کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی. ابھی قرضہ ادا نہیں ہوا, صرف پہلے انسٹالمنٹ پہ مولا نے تمہارے سارے عبادتوں کو قبول کر لیا. اب تم ایمانداری کے ساتھ 10 مہینے امام کا وہ قرضہ ادا کرو, اور یہ سال کا پورا خمس کا حساب لکھو, لکھ کے جو خرچہ حلال خرچہ ہے, اور اینڈ آف دی ایئر میں جو ڈیٹ, جو تاریخ تم فکس کر رہے, اس تاریخ پہ جو پیسے تمہارے بچتے اس میں سے نکال کے دے دو. آسان ہوئی بات. اگر نہیں کرو گے, آپ کو معلوم خمس کیا کیا تھا. اللہ ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. مشہد مقدس سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ایک شہر کا نام ہے نیشاپور, جہاں 8ویں امام اللہ میرے مولا کی خدمگاہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نیشاپور میں جب زائر جاتا ہے, نیشاپور, بس میں آخری اس لیے کہ میرا وقت نکل گیا, نیشاپور میں جب آپ جاتے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ کے پاس ایک, وہاں پہ ایک چورستہ مین شہر کا, جیسی نیشاپور میں آپ انٹر ہوتے, رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا مزار ہے, بہت بڑا مزار ہے, گنبد ہے, سب ہے, ٹوم ہے وہاں پہ. یہ کوئی امام زادے کی نہیں یا امام زادی کی نہیں, مولا کی اولاد میں سے کوئی نہیں. وہاں جا کے کھڑے رہ کے ایسا دیکھو, وہاں لکھا ہوا ہے کنیز, جملہ سنو, کنیز موسی بن جعفر, کنیز موسی بن جعفر بی بی شتیتا,
کنیز ہے، نوکر ہے، ہم جیسی کنیز تھی، غلام کنیز ہے موسیٰ بن جعفر، بی بی شتیتا، نیشاپور کے چورستے پہ مین راؤنڈ اباؤٹ پہ رائٹ سائڈ پہ بہت بڑی گنبد، وہاں لکھا ہے بی بی شتیتا کنیز موسیٰ بن جعفر، 7ویں امام کی کنیز تھی۔ یہ کون ہے بی بی شتیتا؟ جب 7ویں امام کا زمانہ مولا مدینے میں تھے تو ہر سال نیشاپور سے کچھ لوگ پورے ہارون رشید کا زمانہ، اتنے ظلم کا زمانہ، اس ظلم کے زمانے میں پورے لوگ خمس پابندی سے دیتے تھے، تو نیشاپور سے کچھ لوگ جو ہے پورے خمس کو جمع کرتے تھے، آپ کا خمس، آپ کا خمس، آپ کا پابند، اتنے بنی عباس کی حکومت میں، ظالم کے زمانے میں حق امام کو نہیں چھوڑتے تھے، یہ حق امام پورا جمع کرتا تھا اور وہ لے کے جاتا تھا۔ یہ بی بی شتیتا وہیں کھڑی ہوئی تھی چورستے کے کچھ کام سے، تو یہ قافلہ جا رہا تھا، اونٹوں پہ قافلہ جا رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ آج کل میں وہ قافلہ جانے والا ہے، قافلہ جا رہا تھا، وہ جو قافلے کا سردار تھا جو لے کے جا رہا تھا عبداللہ، اس کو دیکھ کے بی بی شتیتا نے پکارا عبداللہ عبداللہ، وہ اونٹ کو روکا، پوچھا کیا ہے شتیتا؟ سب جانتے تھے، ایک شیعہ کنیز، ایک شیعہ بی بی کی چاہنے والی، ایک شیعہ خاتون ہے، پوچھا کیا ہے؟ نیشاپور کے رہنے والی، پوچھا کیا چاہیے شتیتا، کیوں روکا؟ تو کہا تو کہاں جا رہا؟ تو کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہا؟ کہا مولا کے پاس جا رہا ہوں، خمس لے کے جا رہا ہوں۔ کہا پلیز ذرا ٹھہرو۔ شتیتا نے کہا 1-2 منٹ ٹھہرو۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئی، گھر جا کر اس نے کیا کیا؟ گھر گئی، گھر جا کر اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا لے کے آیا، پارچا جس کو بولتے، اتنا چھوٹا کپڑا جیسے دستی ہوتی نہیں، بالکل دستی کی طرح، اتنا سا کپڑا لائی، لا کے اس کو دے کے کہا کہ اس کو امام کو دے دو۔ اس آدمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا خمس ہے۔ کہا تجھے شرم آتی ہے؟ نیشاپور کے سیٹوں نے کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ تومان دیے ہیں، اور تو یہ کپڑا دے رہی؟ 20 لاکھ تومان لے کے جا رہا میں، اتنا پیسہ میرے ساتھ ہے، مولا کا خمس لے کے جا رہا، تو لا کے کپڑا دے رہی؟ لٹرلی یہ کپڑا دستی جس کو بولتے ہیں آپ، وہ کہ تو یہ دے رہی؟ اس نے کہا میرا خمس ہی یہ بنتا ہے، میرا خمس ہی یہ بنتا۔ میں نے کل کیا بولا تھا؟ 1 روپیہ خمس بنتا تو نکالو۔ مولا کوانٹٹی نہیں دیکھ رہے، کوالٹی دیکھتے، مولا تمہاری نیت دیکھ رہے۔ اس نے کہا یہ میرا کپڑا، یہی میرا خمس ہے۔ اس نے کپڑا لیا، لے کے جو ہے اس میں رکھ دیا۔ کس میں رکھ دیا؟ سامان کے نیچے رکھ دیا، چلے گئے، مدینہ منورہ پہنچا۔ اللہ ہم بھی مدینہ کی زیارت کا نصیب ہو انشاءاللہ، بہت بڑی زیارت ہے، اللہ جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ زیارت کر کے 7ویں امام کے گھر گیا، گھر جا کے اس نے اتنی بڑی لسٹ نکالی، اتنی بڑی، لا کے امام کے سامنے سے رکھ کے کہا مولا نیشاپور کے یہ سیٹ نے 20 لاکھ دینار، اس نے اتنے تومان، اس نے اتنے 1000 تومان، اتنے لاکھ، پوری لسٹ دی اور پیسہ لے جا کے رکھ دیا۔ مولا یہ پیسہ چیک کر لو، یہ لسٹ دیکھ لو، برابر ہے۔ مولا نے لسٹ دیکھی، لسٹ کو ایسا ہٹا کے کہا شتیتا کا کپڑا کہاں ہے؟ شتیتا کا کپڑا کہاں ہے؟ پیسے کو نہیں دیکھا، رکھ دیا بازو، کہا شتیتا کا کپڑا تھا۔ اس نے کہا او مولا I'm sorry، فوراً باہر گیا، اونٹ میں سے نیچے سے کپڑا نکال کے لا کے امام کے حوالے کیا۔ امام نے کپڑا لیا، پیار کیا، اندر گئے، اپنے کفن میں شتیتا کا کپڑا رکھا، رکھ کے اندر سے ایک پارچہ امام لے کر آئے، چھوٹا کپڑا، ایک پارچہ لائے، لا کر اس آدمی کو دیا اور 30 تومان دیے، اور یہ کہا کہ جا کے شتیتا سے کہنا ہم نے اس کے خمس کو قبول کر لیا، اور یہ 30 تومان دے کے کہا کہ اس کو بولنا کہ اس کا جو اب غریب عورت تھی، خمس بتا رہا کتنا غریب ہے، کہا اس کا خرچہ ہوگا، اس کی زندگی گزرے گی، اور اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل و کفن دے کر اس کی میت کو تیار رکھنا، ہم آ کے نماز پڑھائیں گے۔ کون کہہ رہا یہ؟ اس دور کا امام زمانہ۔ یہ گیا، جا کے شتیتا کو کپڑا دیا، شتیتا شکر کے سجدے میں چلی گئی، کہا مولا آپ نے میرے خمس کو قبول کر لیا۔
رونے لگی، چیخیں مار کے رونے لگی کہ میرا مولا کتنا کریم ہے کہ میرے کپڑے کو، میرے خمس کو قبول کیا. پیسے لی، اس کے حالات صحیح ہوئے، اس کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اس کی میت تیار ہوئی، غسل و کفن کے بعد جنازہ لا کے رکھ دیا سامنے. اب پورے لوگ ٹھہر گئے کہ مولا نے کہا تو تھا آئیں گے نہیں آئیں گے. دیکھا کہ سامنے سے گرد اٹھی، گرد ہٹی تو دیکھا ایک گھوڑا سوار، چہرے پہ نقاب ہے، سامنے آیا. چہرے سے نقاب کو الٹا تو مصعب بن جعفر ہے. امام آئے، سلام کیا، سب لوگوں نے مصافحہ کیا. مصافحہ کے بعد امام نے کہا اجازت ہے، نماز، اس کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب پلٹے تو لوگوں نے کہا مولا کیا آپ ادھر سے گزر رہے تھے جو آگے؟ تو کہا نہیں. اس نے، جملہ سنو امام کا، اس نے ہمارے حق کو ادا کیا، ہم اس کے حق کو ادا کر رہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ امام کو پیسہ نہیں چاہیے، اتنا کپڑا بنتا ہے خمس تو وہ بھی نکالنا ہے. یہ سوچ کے زندگی مدغاسکر میں نکالیں گے اور کبھی نہیں نکالو گے. اگر یہ نیت ہے کہ نکالیں گے تو کبھی نہیں نکالو گے. شیطان سب سے زیادہ جس چیز پہ حملہ کرتا وہ یہی ہے. شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حملہ نہیں کرتا. شیطان بیسک چیز، روٹ کو پکڑتا، روٹ کو، جڑ کو پکڑتا. کیوں پکڑتا جڑ کو؟ اگر جڑ ہل گئی تو پوری بلڈنگ ہل جائیں گی. شیطان تمہارے پیسے کو حرام کر کے ساری، وہ نماز کو خراب نہیں کر، مثال دے رہا، نماز کو خراب نہیں کر رہا، روزوں کو خراب نہیں کر رہا. روزہ جو ٹائم پہ وہی ٹائم پہ آپ کھول رہے، جس ٹائم پہ بند کرنا وہ ٹائم پہ بند کر رہے. اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جلدی کھلوا دے جیسے دوسرے بھائیوں سے کھلوا رہا. نہیں، یہ نہیں کر سکتا. تو کام پکڑ رہا، خم سے پکڑ لے رہا کہ پورے اعمال چلے جاؤ، ساری عبادتیں ختم ہو جائے اور ہم ریلیکس ہو کے شیعہ بیٹھ جائے. اور شیعہ یہ بولے کہ میں تو امام علی کا سب سے بڑا شیعہ ہوں. رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف روزے رکھ کے گزار لو. چیک کرو، فکر کرو کہ شام میں جب تم سو، شام میں جب عبادت کرو تو یہ فکر کرو پتہ نہیں میرا آج کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، کوئی ایسا گناہ تو میں نے نہیں کیا. آپ پکار رہے یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم، کتنی آسانی سے بول رہے. دعا افتتاح میں سب الہی آمین الہی آمین بول رہے. افسوس یہ کہ دعا افتتاح یہاں ہو اور باہر پورا آدھا مجمع باہر بیٹھا ہو. ہم کو سننا ہی نہیں ہے دعا افتتاح. نہیں سننا ہے تو مت سنو. دیکھیے امام کے پاس آؤ گے تو رحمت ہے، باہر کھڑے رہو گے تو رحمت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب جتنے دن بیٹھے رمضان کے تو کم از کم اندر آ کے بیٹھ جاؤ یار. امام بارگاہ میٹنگ پوائنٹ کا نام نہیں ہوتا، امام بارگاہ اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ کھانا کھا کے میٹنگ پوائنٹ ہے، پورے زندگی کے حسابات نیچے ہی کرو بیٹھ کے. پلیز بول رہا ہوں میں، پلیز بول رہا ہوں، میرا میسیج دو دوسروں کو کہ باہر جتنی دیر کھڑے ہوئے تو وہ برکت نہیں ہے، نیچے ٹھہرے ہوئے تو رحمت نہیں ہے. مجبوری الگ بات ہے، انسان کی مجبوری کوئی خاص بات ہے، ٹھیک ہے، ایوری ڈے. نو بابا، دس از ناٹ دا شیعت، یہ شیعت نہیں ہے. شیعہ وہ ہے کہ تمہارا ہر عمل بتائے کہ تم علی کے شیعہ ہو، ہر ایکشن بتائے تم علی کے شیعہ ہو. اب کل سے اعمال کی راتیں دیکھنا کیا ہوتا. نہیں صبح میں آفس ہے، 11:30 بجے تک چلے گئے، اور کل سے 21 رمضان تک کوئی ریڈ شرٹ یلو شرٹ پہن کے نہیں آنا. کل شام سے قیامت ہے. کل کی شام، کل کی افطار سے ہنسنا، جوکس کرنا، باتیں کرنا یہ نہیں ہے. کیوں؟ کل کی شب سے 21 رمضان تک صرف یہ تصور کرو کہ زینب اور ام کلثوم یتیم ہو رہے. میری شہزادیوں کی یتیمی کی رات ہے کل سے. کالا کپڑا پہن کے آنا، کالا، فرش عزا پہ بیٹھنا، رونا، پرسا دینا. ہو سکتا ایک آنسو تمہارا بی بی زینب کی بارگاہ میں چلی جائے نا، بی بی قبول کر لے تو تمہاری تقدیر بدل جائے. کل سے وہ راتیں ہیں، کل کی راتیں 4 دن رمضان کا پیک ہے. کل سے پیک ہے، کل سے رمضان کا. عبادت بھی ویسی، مصیبت بھی ویسی. شب قدر، تینوں شب قدر.
مصیبتوں کے ساتھ آئی ہے شب قدر. تو یاد رکھو کل کی شب قدر کی رات بھی ہے. غسل کر کے آنا, مغرب سے پہلے کر لو غسل, کوئی بات نہیں. شب قدر کی نیت کر کے کل غسل کرنا. کہ میں غسل میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بتایا تھا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, کل کی وہ رات ہے کہ غسل کرنا, نیت کرنا کہ میں شب قدر کا غسل کرتا ہوں. میں شب قدر میں زمانے کے امام کی سلامتی کا غسل کرتا ہوں. شب قدر میں مولا حسین کی زیارت پڑھنے کا غسل کرتا ہوں. شب قدر میں اپنے گناہوں کی اور معافی کا غسل کرتا ہوں. شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمام مومنین مومنات کی مغفرت کی دعا کروں گا, اس کا غسل کرتا ہوں. میں شب قدر میں پریشانیوں کی دوری کے لیے غسل کرتا ہوں. شب قدر میں اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. شب قدر میں اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے دعا کروں گا, اس کا غسل کرتا ہوں. پورے یہ غسل کر کے, نیتیں کر کے, ایک غسل کر کے کل مسجد میں آنا. جب مغرب کی نماز سے پہلے آپ غسل کر سکتے, کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ مجبوری ہے آپ کو, ورنہ مغرب کے بعد کرے کوئی بات نہیں. کر کے آنا. کل اعمال, اس لیے کہ پرسن ٹیوزڈے ورکنگ ڈے, مجھ سے کہا گیا کہ میں 11:30 پہ میں صرف ایک اعمال کراؤں گا, قرآن کے اعمال کراؤں گا خاص, اور زیارت امام حسین پڑھاؤں گا بس. دوسرے جو اعمال ہیں ہمارے مولانا لوگ کریں گے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. وہ قرآن کے اعمال اور زیارت وارثوں میں 1 گھنٹہ لوں گا اس میں. کل دیکھنا انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے. میں مولا کی مناجات کے کچھ جملے بھی پڑھوں گا, اور خلوص کے ساتھ کل کی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر کی رات ہے, یہ یاد رکھو. 10 دن میں نے اس پہ بولا ہے, وما ادراک ما, امپورٹنٹ ترین رات اس سال کے رمضان کی سب سے بڑی رات آ رہی, زندگی کو بدلنا. کل کی رات پانی کے خطروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں تو کل معاف ہوں گے. کل کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے, فارگیونیس کی رات ہے. لیکن کل کی رات یہ نہیں کہ صرف اپنے گناہ معاف کرو, پہلے لوگوں کے گناہ جو ہیں ان کو معاف کرو, لوگوں کو معاف کرو, مومنین کو معاف کرو. کل خالی واٹس اپ نہیں کرنا کہ پلیز فارگیو می, بگ نائٹ از کمنگ. نو, واٹس اپ سے معافی نہیں ہوتی, زبان سے بولو کہ اللہ مجھے معاف کرے. کل کی رات اتنی بڑی رات ہے. اگر 2 گھنٹے دیر سے سوئے تو کل پرابلم نہیں ہے, نیچے بل کھیل رہے سمجھو. بل صحیح بول رہا میں, بل کھیل رہے سمجھو بس. یہ نہیں کرنا کہ ٹائم ہو گیا. عبادت کیلکولیشن کے ساتھ نہیں ہوتی, عبادت معرفت کی ہوتی. اپنے کلچر کو بدلو, یہاں کے مڈغاسکر کے کلچر کو بدلو, ماحول کو بدلو. یہ نہیں دیکھو کہ یار 11:30 بولے تھے 11:31 ہو گیا, یہ مولانا زیادہ ٹائم لیتا. بابا زیادہ ٹائم لیتا, شکر کرو کچھ لے رہا بھی, شکر کرو تمہارے لیے دعا کر رہا. کوئی تو بول رہا اس لیے کہ میں مہمان ہوں, میں تو ہر جگہ جا کے بولتا ہوں. لاسٹ ایئر کے میرے مجلس نے سنو آسٹریلیا کے, شب قدر تو میرے کو تیار کرنا ہے. میں سیلفش نہیں ہوں, اسلام میں خود غرضی نہیں ہے, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا کہ تم اپنے لیے مت سوچو, سب کے لیے سوچو. میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر کسی ایک کی بھی مولا کل انشاءاللہ دعا انشاءاللہ کریں گے, کوئی ایک بچے کی یا بچی کی, لڑکا یا لڑکی کی, عورت یا مرد کی, کسی ایک کی کل دعا قبول ہوگی تو جتنے مسجد میں ہیں ان سب کی تقدیر بدلے گی. یہ مت سمجھو کہ کل کی رات آج کی رات کی طرح ہے, آج کی رات الگ ہے, کل کی رات الگ ہے. کل کی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے. اللہ خالق جس نے رات بنائی وہ بول رہا تم نہیں جانتے تو ہم کیا جانیں گے. بس مولا آباد رکھے, میرا وقت ہو گیا. آج مجھے 45 منٹ ہی پڑھنا تھا, لیکن میں کیا کروں, میں بہت بری عادت ہے, میں 45 منٹ کا آدمی ہوں ہی نہیں. تو بہرحال مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے آپ سب کو. میں چاہتا کہ جتنا ہے نا سب دے دوں مومنین کو, نیت صاف, مولا سب کو دے. میری دعا یہی ہے کہ میں جب جاؤں مڈغاسکر سے تو مولا کے چاہنے والی کی یہاں دعا قبول کر لے. ارے بابا آپ کی دعا قبول کرے. بس دوستو, قیامت کی رات ہے, ایک رات بیچ میں. آج کربلا کا سن لو,
علی کی اولاد کا سننا، وہ میرا مولا کہ جس نے اپنے بچوں سے، ہر باپ ہر ماں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہے، علی نے کربلا کے لیے ایک کو تیار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری طرف سے کربلا میں میرے نائب رہو گے، میری بہادری کے تم وارث ہو، اور ایسا تیار کیا کہ آخری لمحے تک بولتے رہے کہ عباس تم کربلا کے لیے آ رہے، تم کربلا کے لیے، دیکھو میرے حسین کا خیال رکھنا، تم میری طرف سے تم کربلا آ رہے۔ عباس نے بھی اپنے بابا کی خواہش کو ایسے پورا کیا کہ عاشورے تک مولا عباس سائے کی طرح تھے حسین کے، سائے کی طرح، بار بار اجازت کے لیے جاتے تھے، حسین ایک ہی جملہ بولتے تھے کہ بھیا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو بھیا، تو عباس روتے ہوئے کہتے کہ مولا جہاں لشکر چلا گیا مجھے بھی بھیج دو۔ عباس کے سامنے جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اون و محمد کی میتیں آئیں، اس وقت عباس مولا حسین کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے مولا میرا سینہ تنگی کر رہا، مولا اجازت دے دو۔ حسین نے کہا بھیا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو سفارش کے لیے لا رہے، تو حسین نے سکینہ سے ایک جملہ کہا کہ بیٹا آج تم چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، کل کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ عزیزو اس کے بعد یہ حال ہوا کہ حسین نے کہا بھیا جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ عباس خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، سب سے آخر میں شہزادی زینب کے خیمے میں گئے۔ آپ کو معلوم عباس شہزادی زینب کو ماں کی طرح احترام کرتے تھے، جیسے ماں کا احترام کرتے، اس لیے کہ بی بی زینب نے عباس کو بیٹے کی طرح پالا ہے، بیٹے کی طرح پالا ہے۔ بس عباس گئے، سر کو جھکا کے میری شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اب بی بی اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے عباس کے چہرے کو دیکھا اور اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی، تو اس وقت عباس نے کہا کہ بی بی کبھی آپ میرے چہرے کو دیکھتی ہیں کبھی میرے بازوؤں کو، تو اس وقت زینب نے کہا عباس 21 رمضان کی رات کو بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، تو میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا آپ کیوں لے رہے؟ تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ بڑا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی۔ عزیزو یہ جب سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے سے باہر آئے، پردے کو ہٹایا، فوج پہ نگاہ ڈالی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ تم نے قاسم کو مارا میں آگے بدلہ لوں گا، تم نے اون و محمد کو شہید کیا میں آگے بدلہ لوں گا۔ لیکن عزیزو یہ اطاعت عباس ہے کہ جب حسین کے پاس پہنچے تو حسین نے ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا۔ حکم امام کے سامنے نے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ عزیزو عباس پانی لینے کے لیے گئے، پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا۔ ارے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس وقت عباس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن جب پانی لے کے آگے بڑھ رہے تھے حرملہ ظالم کا تیر چلا، مشک سکینہ چھت گئی، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ عزیزوں کوئی اب گرز مارتا تھا، کوئی تلوار عباس کو مارتا تھا۔ علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا کہ آقا میرا آخری سلام۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے آئے، عباس سے وصیتیں کی۔ عباس نے کہا کہ آقا میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیں۔ حسین نے کہا عباس تم نے مجھے آقا کہا، امام کہا، مولا کہا، لیکن بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ بس عزیزو عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہا بھیا خدا حافظ۔
حسین علم لے کر خیمے میں آئے، بیویوں نے سر پیٹ کے رونا شروع کیا۔ اب عباس کی یاد ہر منزل پر آئی، پہلا تماچا سکینہ کو پڑا تو عباس یاد آئے، زینب کی چادر چھینی عباس یاد آئے، چوتھے امام کو تازیانے مارے گئے عباس یاد آئے۔ عزیزو یزید کے دربار میں بھی زینب نے کسی کو نہیں پکارا، کہا عباس اگر تم زندہ ہوتے زینب کبھی دربار میں نہیں آتی۔ ارے زندان میں جب سکینہ دفن ہو رہی تھی اس وقت زینب نے کہا عباس تمہاری سکینہ دفن ہو رہی ہے بھیا، آ کے دیکھو اس کا پیراہن جلا ہوا ہے، اس کے رخسار نیلے ہیں، الہی و سیدی پروردگار میرے مولا عباس کے مسائب، سب مل کے آمین بولنا، خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اس مصائب اب مولا عباس کے صدقے میں ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، اللہ شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ، مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ہیں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، تو ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو خمس دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں سے حرام رزق کو نکال دے، ہمارے رزق کو پاک کر دے، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ جو بے گناہ قید میں ہیں، بحرین میں ہمارے بہت بڑے عالم دین شیخ عیسیٰ سلمان، اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت اور مدغاسکر میں اگر کوئی مولا کا چاہنے والا بے گناہ قید میں تو اللہ اس کو، اس کی عزت، اس کی صحت، اس کی جان کی حفاظت کے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ باہر نکال دے۔ پروردگار مدغاسکر سے یہ کڈنیپنگ کی بیماری کو ختم کر دے، سارے یہاں کے مومنین اور مومنات اور دنیا بھر کے سارے مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار یہاں کے لوگ اور دنیا بھر کے مولا کے چاہنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو مقروض ہیں وہ قرض ادا کر دے، ہر بیمار کو صحت دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے۔ پروردگار جو اولاد دی ہے اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، جن لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ ہماری روزے، نماز، دعائیں، مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ان کے سارے مرحومین، یہاں کی جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، بادامی خاندان کے سارے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور بی بی شتیتا، ان کے شوہر، ان کے بچوں کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔